فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسم یسمع لکا او کما قال الصلاۃ والسلام خودی کو کر اتنا بلند کے ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر اتنا بلند کے ہر تقدیر سے پہلے خدا اپنے بندوں سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حمد و صلوات کے بعد اللہ کے سچے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھیے، اسی کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو تمہاری سنی جائے گی، یعنی مانو تمہاری مانی جائے گی۔ تم اللہ کے حکم پہ چلو، پوری کائنات تمہاری حکم پہ چلے گی۔ تم اللہ کے تابع ہو جاؤ، دنیا کی ہر چیز تمہاری تابع ہو جائے گی۔ ایک انسان ساری عمر اپنی صحت کی دعائیں مانگتا رہا، کامیابی کی آرزو کرتا رہا، دولت و صحبت کی تمنا کرتا رہا، اگر وہ ہمیشہ اپنی سناتا رہا اور پالن ہار کی نہ سنی تو حدیث نبی کا فرمان ہے اس کی نہیں سنی جائے گی۔ اگرچہ مومن کی دعائیں ضائع نہیں کی جاتی، مگر دنیا کی تاثیر اسی صورت میں نتیجہ لا سکتی ہے، جبکہ وہ پہلے اللہ کی سنے گا اور مانے گا، پھر وہ اللہ اس کی سنے گا اور مانے گا، پھر جو چاہے گا وہی کرے گا۔ جب انسان اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے تو پھر بن مانگے اس کی خواہشات کی تکمیل کی جاتی ہے، چاہ جا کے وہ مانگے۔ جو دو سکھا کا مالک خزانوں کے دہانے ان کے لیے نہ کھول دے۔ کسی عارف نے سچ کہا ہے، من کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، یعنی جس نے اپنے ظاہر و باطن، اپنے اخلاق و عادت، اپنے خواہشات و لذت، اپنے خیالات و لذت انسان اللہ کے تابع کر دیتا ہے تو پھر وہ وقت دور نہیں جب انسان و حیوان، چرندے و پرندے، یا یہ تیز تند ہوائیں، یا یہ گرجتے بادل، یا یہ برپا کرتی سمندر کے معاوضے، سب اس کے حکم کے غلام بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسم یسمع لکا، سنو تمہاری سنی جائے گی، یعنی اللہ کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے، اس کو سنو اور مانو۔ پالن ہار کی رضا کس میں ہے یہ دیکھو اور سمجھو، پھر وہ تمہاری خوشی دیکھے گا اور سمجھے گا اور تکمیل کرے گا، اور اس مقام پر پہنچ کر دعا کرے گا قبول کی جائے گی، تمنا کرے گا پوری کی جائے گی۔ شیخ سعدی اور نکتہ عبرت۔ ایک مرتبہ شیخ سعدی نے ایک شخص کو دیکھا جو سیر پر بیٹھا آ رہا تھا، جس طرح چاہتا تھا چلا دیتا تھا، جدھر چاہتا تھا گھما دیتا تھا، اور وہ درندہ صفت جانور بلا چوچا رہ کے اس کی حکم کی غلامی کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شیخ سعدی کو بڑا تعجب ہوا، اور سواری سعدی کو حیرت زد سے دیکھ کر کہنے لگا، اے سعدی متعجب کیوں، یہ تو بس ایک شیر ہے، اگر تم چاہو تو دنیا کی ہر چیز تیری حکم کی غلامی بن سکتا ہے۔ تو خدا کے حکم سے سرتابی نہ ہو کر دنیا کی ہر چیز تیرے سے منہ نہ موڑے گی۔ سرائے عمرہ اور صحرائے افریقہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمانوں کا جماعت کا غیر معمولی دستہ لے کر افریقہ پہنچے۔ وہاں مسلمانوں کو ایک اسلامی چھاونی بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ امیر قافلہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو افریقہ کے جنگل میں ایک اسلامی چھاونی بنانے کا حکم دیا، مگر وہ ایسا وحشتناک بن جنگل تھا جہاں لوگ دن میں گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، کیونکہ جو اس جنگل سے گزرتا واپس نہ آتا۔ وہاں بڑے بڑے اژدہے، دہاڑتے سے دندناتے پھرتے ہاتھی، ڈھکاڑتے ہوئے بھیڑیے، گویا کہ جنگل معزز جانوروں سے بھرا پڑا تھا۔ ایسے میں مسلمانوں کی جماعت ایک مقام پر پہنچی۔ امیر قافلہ نے آگے بڑھ کر یوں آواز لگائی، اے جنگل کے چرندے و پرندے اور معزز جانور، آج ہم غلامان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگل کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں خدا کی خدائی کا واسطہ دے کر حکم دیتا ہوں کہ تم یہ جنگل خالی کر دو، اگر تم نے نہ مانا تو اس کے بعد ہم جسے چاہیں گے قتل کر دیں گے۔ اور یہ آواز اللہ نے ہر جانور کے کانوں میں ڈال دی۔ اس کے بعد سارے جانوروں نے جنگل کو خالی کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم سب کو مذہب اسلام کے متعلق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔